اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 اگست کے دن کے حوالے سے جو ولاگ میں کر رہا ہوں وہی اس میں صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی جو سینیرٹی لسٹ جاری کی گئی ہے اس حوالے سے اور اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس سے پہلے جو لسٹ تھی اس بارے میں کسی کو معلومات نہیں تھی کہ سینیرٹی جو لسٹ ہے وہ کس بیس پہ ہے۔ جو نئے ڈی جی آئے ہیں انہوں نے سینیرٹی لسٹ مرتب کی ہے اس بارے میں۔ اس میں اسسٹنٹ ہے اور جو مختلف اہلکار ہیں ان کی جو لسٹ ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ابھی لسٹ جاری کرنے کے بعد اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی جو ملازمین ہے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اسے اپنے ساتھ جو ہے ظلم قرار دیا ہے۔ ان باتوں میں جانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لوں کہ ضم اضلاع کا جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے یہ پہلے ایجوکیشن کا حصہ تھا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مختلف جو اہلکار جن کو رکھا گیا تھا پراجکٹ کے ملازمین تھے اور ان کے علیحدہ دفتر ہے اور ان کا علیحدہ ان کی اہلکاروں کے لیے اپنے جگہ ہے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں۔ ضم اضلاع آلدو ضم ہوئے ہیں لیکن ان کا کام الگ الگ ہوتا تھا اور ہوتا رہا ہے، ابھی تک ہوتا رہا ہے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ضم اضلاع کا جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے اس کو جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے اس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، صرف زبانی کلامی چل رہا ہے کہ جی اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ ضم کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا ڈائریکٹر ہے، ان کے اپنے اہلکار ہے، ان کے اپنے ڈی ایس اوز ہے، ان کا اپنا سٹرکچر ہے۔ آلدو کی سٹرکچر نہیں ہے، ملکان کے اس پہ بھرتی ہوئے تھے لوگ، چرسدہ کے لوگ جو ہے وہ خیبر میں بھرتی ہوئے تھے اور زے کے لوگ جو ہے کسی اور ڈسٹرکٹ میں، جبکہ ایسے لوگ بھی بھرتی کیے گئے تھے جن کی پوری پاکستان میں کوئی بھرتی نہیں ہوئی ہے۔ مطلب سائیکلنگ کی بھی کوچ بھرتی کیے گئے تھے، حالانکہ سائیکلنگ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس طرح باسکٹ بال کی کوچ رکھی گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو سینیرٹی لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں جو سینیرٹی لسٹ کے مطابق جو بھی اگر قانون کے مطابق اگر سینیرٹی لسٹ بنتی ہے تو جو ضم اضلاع ہے ان کو باٹم میں ہونا چاہیے تھا اور دوسرے جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے اس کی اہلکاروں کو ٹاپ پہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ سروس اسٹرکچر کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ جو نئے ہوں گے وہ نیچے سے آئیں گے جبکہ جو پرانے ہوں گے ٹاپ پہ آئیں گے۔ لیکن ان سینیرٹی لسٹوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، کچھ من پسند لوگوں کو آگے لایا گیا ہے۔ اسی بھائی جو ہے جو اہلکار ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا تحفظ ان کے بعد کا سب سے یہی ہے کہ چونکہ یہ ایجوکیشن کا حصہ رہا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہا ہے، اس لیے اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رکھا جائے اور لایا جائے۔ دوسرے ان کا کوئی سروس اسٹرکچر ہے نہیں، تو یہ اگر ضم کرنا بھی ہے تو ان کو اپنے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے جایا جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے جو کنسرن آئے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے جو ملازمین ہیں کہ جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے جو اہلکار ہے ان کو سینیرٹی لسٹ پہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے اور باقی نیچے، جو کہ قانون ٹھیک بھی ہے، لیکن کیونکہ سرکار کی یہاں پہ سرکار میں اس کی چلتی ہے جو زیادہ ہمارے ہاں جو زیادہ خوش آمدی ہو، جو زیادہ چاپلوس ہو اور جو زیادہ زبان کا تیز ہو، یا جو ہے کیونکہ آج کل تو 2-3 چیزوں پہ ہی دنیا چل رہی ہے، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن 2-3 چیزیں جس پہ دنیا چل رہی ہے اس میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہو تو بہت زیادہ آگے کر سکتے ہیں۔ تو اس سینیرٹی لسٹ پہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں۔ جو سینیرٹی لسٹ ہے اسی کو چیلنج کرنے کے لیے اب رابطے جاری ہے اور کوشش ہوگی کہ اگر ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی سینیرٹی لسٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے تو اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ ایک ایشو الگ چل پڑا ہے اور ہو سکتا ہے کہ
हफ्ते 2 हफ्ते महीने में एक नया केस भी अदालत में चला जाए। इसी के साथ में आपका जो स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट में एक इसी हवाले से एक और बात है कि जी ये एक अलग कानून है कि जी जो अहलकार यहाँ पर मौजूद है, काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टर जनरल का ओहदा नहीं दिया जाता। ये PMS जो अफसरान है या PAS जिसको जिन्होंने सूबाई इम्तिहान पास किया हो, या DMG जो वफाक के एहलकार हैं, वो अपने आप को इसके अहल समझते हैं और हकदार समझते हैं और यहाँ पर आकर 2 साल गुजार लेते हैं। उनकी मर्ज़ी है, 2 साल में कुछ करते हैं तो कर जाते हैं, अपनी और किसी अपने लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इसी को एक एहलकार है इसी डिपार्टमेंट के आला अफसर है, इन्होंने चैलेंज कर दिया है कि जी ये जो सिलसिला है DMG ग्रुप का या PAS ग्रुप का या PMS का कि यहाँ पे आके बतौर DG काम करके 2 साल गुजार के चले जाते हैं, उन्हें बेसिक कभी नहीं पता होता गेम्स के हवाले से, लेकिन वो डिपार्टमेंट को बर्बाद करके चले जाते हैं। इसीलिए इस सिलसिले को बंद किया जाए। इसकी जो वाज़ेह मिसाल है, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने केस जीत लिया है। इसी बिना पर जो सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट है, उनके एक आला अफसर ने जो ग्रेड 19 में उन्होंने अदालत आलिया में केस कर दिया है। इसका केस का फ़ैसला कब होगा, आना है, ये अलग बात है, सिलसिला चल रहेगा। लेकिन गुज़िश्ता 4 माह से सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट न तो कहीं पे, इवन पेशावर में भी, अगर मर्ज तो खैर हुआ नहीं, ज़म हुआ नहीं, अगर ज़म हुआ भी है तो सिवाय स्पोर्ट्स जो ज़म अज़ला का स्पोर्ट डायरेक्टरेट है उसमें मदारिस के तलबा के एक गेम्स के अलावा कोई गेम हुआ नहीं। न किसी गेम्स के लिए कोई स्कूल सतह से लेके कॉलेज सतह से लेके कोई मुकाबले करवाए गए हैं, कोई भी नहीं 4 माह से। कभी फ़ंड कहा जाता है, फ़ंड ना होने की बात की जाती है, कभी क्या, लेकिन 4 माह से सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टरेट जो खेलों मुस्बत सरगर्मियों की फ़रोग़ के लिए काम करने के लिए बनाया गया था, वहाँ पे जो एहलकार है अदालती केसेस में फंस रहे हैं, केसेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये सूरत हाल रही तो इम्कान यही है कि अगले 4-5 माह भी मज़ीद इसमें नए केसेस आएंगे, जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबको याद रखने की ज़रूरत है, खुसूसन अगर DMG ग्रुप से है, PMS से है, या जो आम मुलाजिमीन हैं, उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये खेलों के मैदान आबाद होंगे, ये बच्चे या बच्चियां जो प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ गेम्स की तरफ आएंगी, उनको अपनी सरगर्मी में करेंगे, तो अपनी इनकी जो सैलरी है वो हलाल भी होगी और इनके पास बैठने का, दफातर में बैठने का कोई जवाज़ भी है। अदरवाइज़ ये कोई ना समझे कि बस मैंने इम्तिहान पास कर लिया और मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, बाकी सब कुछ बांटना जाए। खेल है, लेकिन इतना भी खेल नहीं। शुक्रिया।